بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت وهذه العلة موجودة في الحالة الثانية فيلزم عليها بناؤها فيها على أن بعضهم قال به قياسا. یہاں تک پڑھا تھا نا. ایو کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ایو کے 4 حالات تھے. ایک حالت معرب والی صورت تھی، اگر ایو اضافہ نہ ہوا ہو، یعنی لفظاً اضافے سے کاٹ دیا ہو، اضافے سے الگ کیا گیا ہو اور اس کا صدر صلہ محذوب ہو تو معرب ہوگا. اس کے علاوہ صورتوں میں مبنی ہوگا. اس کے علاوہ کون سی صورتیں بنتی ہے؟ 3 صورتیں مزید ہے. مزید 3 صورتیں ہیں. ان 3 صورتوں میں ایو کو مبنی قرار دیتے ہیں. تو مبنی کیوں بناتے ہیں اس کی وجہ بتا دیا تھا. وَإِنَّمَا قِيلَ بِنَاؤُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِتَأْكِيدِ مُشَابِهَةِ الْحَرْفِ مِنْ حَيْثُ افتقارها إِلَى ذَلِكَ الْمَحْذُوفِ. یعنی ایو کا مضاف الیہ حذف ہو یا صدر صلہ حذف ہو تو اس محذوف کی طرف محتاج ہے، زیادہ شدید محتاج ہے، اس وجہ سے مبنی ہونا چاہیے. مبنی ہونے کی وجہ یہ بتا دیا. تو شارح فرماتے ہیں یہ وجہ درست نہیں ہے. اگر آپ نے ایو کے محذوف کی طرف محتاج ہونے کو مبنی ہونے کی وجہ بنا دے تو معرب والی صورت میں بھی محتاج ہے. معرب والی صورت میں کیا ہے؟ ایو کا مضاف الیہ حذف ہو گیا نا، اور صدر صلہ بھی حذف ہو گیا ہے، تو اس کی طرف محتاج ہے، محذوف کی طرف محتاج ہے. تو ایو کو اس صورت میں بھی مبنی قرار دینا چاہیے. ایو اضافے سے کاٹ دیا تو مضاف الیہ کی طرف محتاج ہے، مضاف الیہ محذوف ہے، اور صدر صلہ بھی حذف ہو گیا ہے. تو اس صورت میں آپ نے کیوں معرب بنا دیا؟ اگر ایو محذوف کی طرف محتاج ہونے کو مبنی ہونے کی وجہ بناتے ہو تو اس صورت میں بھی مبنی ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اشارے کا اشکال ہے. مبنی ہونے کی وجہ کیا بتا دیا؟ دوبارہ بتا رہا ہوں. مبنی ہونے کی وجہ انہوں نے بتا دیا. قیلن ہے، کسی نے کہا مبنی اس لیے ہے کہ ایو اس محذوف کی طرف محتاج ہے. تو جس صورت میں ایو کو معرب بنایا ہے اس وقت بھی محتاج ہے، تو اس وقت بھی مبنی ہونا چاہیے. اشکال سمجھ میں آیا؟ اشارے کا اشکال کیا ہے؟ ایو معرب کب ہوتا تھا؟ وَأُعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضَفْ وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيرٌ انْحَذَفَ. ایو اضافے سے الگ کیا ہو، اضافہ نہ ہوا ہو، مضاف الیہ حذف ہو، اور اس کا صدر صلہ ضمیر محذوف ہو، اس وقت ایو معرب بنا دیا. اگر قیلہ کے قول کو ہم مان لیں تو اس صورت میں بھی ایو مبنی ہونا چاہے، کیونکہ جو محذوف ضمیر ہے، صدر صلہ ہے، اس کی طرف شدید محتاج ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے ایو کو تمام صورتوں میں معرب قرار دیا ہے. وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا. یہ دوسرا شعر ہے، آگے مصنف نے بتایا. وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا. بعض علماء نے ایو کو مطلقاً معرب قرار دیا. مطلقاً سے مراد یعنی 4 حالت میں. ایو کے 4 حالات ہیں، ان 4 حالتوں میں ایو معرب ہے، مبنی کہیں بھی نہیں. وَفِي ذَا الْحَذْفِ عَيًّا غَيْرُ عَيٍّ يَقْتَفِي. اور اس حذف ہونے میں غیر ایو کی پیروی کرے گا. یعنی ایو کے علاوہ باقی موصولات میں بھی صدر صلہ حذف ہوتا ہے. ایو میں اکیلا یہ حکم نہیں ہے. صدر صلے کے جو آغاز والی ضمیر ہے اس کے حذف ہونے میں دوسرے موصولات بھی ایو کی پیروی کرنے والا ہے. اور اس کی شرائط ہے یستطل وصل. اگر صلہ لمبا ہو جائے، یعنی صدر صلہ حذف ہونے کی شرط یہ ہے. ایو میں کوئی شرط نہیں ہے. ایو میں صدر صلہ ویسے حذف ہوگا. باقی موصولات میں صدر صلہ حذف ہونے کی شرط یہ ہے کہ اگر صدر صلہ کو باقی رکھے تو صلہ طویل ہو جائے گا. صلہ لمبا ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے چھوٹا کر دیتے ہیں. جس طرح انسان کا بال لمبا ہو تو کاٹ دیتے ہیں، اسی طرح
ایو کا جو غیر ایو کا صلہ، غیر ایو کا صلہ لمبا ہو جائے تو اس کو تھوڑا کاٹ لیں گے. وَإِن لَّمْ يُسْتَطَلْ اگر لمبا نہ ہو، ایو کا صلہ لمبا نہ ہو تو فَالْحَذْفُ نَذْرٌ، اس وقت صدر صلہ حذف کرنا کم ہے، شاذ ہے. وَأَبَوْا أَن يُخْتَزَلْ إِن صَلَحَ الْبَاقِي لِوَصْلٍ مُكْمِلٍ. پھر اس کے بعد بحث آگے لمبا ہو جائے گا. ہم یہاں تک آج کا درس یہاں تک مکمل کر لیں گے. اس ایو کے بارے میں بحث لمبا ہے، وہ اس کو مکمل پہلے کرنا پڑے گا. عبارت دیکھ لو. قلت، شارح فرماتے ہیں میں کہتا ہوں. قیل نے جب ایو مبنی ہونے کی وجہ بتا دیا تو قلت وهذه العلة موجودة في الحالة الثانية. شارح کا کہنا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں کہ یہ علت دوسری حالت میں بھی موجود ہے. دوسری حالت سے مراد وہی معرب والے حالت ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ کہاں ہے عبارت بھی دیکھ لیا؟ ہاں، دوسری حالت سے مراد نیچے حاشیہ نمبر 4 دیکھو. وہی ما اذا لم تذب وحذف صدر الصلہ. یہ صورت ہے کہ ایو اضافہ نہ ہو اور صدر صلہ حذف ہو. اس وقت معرب بنا دیا تھا. تو شارح کہہ رہے کہ اگر ہم قیلہ کی بات کو مان لیں تو اس حالت میں بھی ایو کو کیا بنانا چاہے؟ مبنی بنانا چاہے، کیونکہ یہاں پہ بھی محذوف کی طرح محتاج ہے. محتاج ہونے کو آپ نے معیار بنا دیا تو محتاج تو یہاں پہ بھی ہے نا. صدر صلہ یہاں پہ بھی حذف ہو گیا ہے، محتاج ہے. فَيَلْزِمُ عَلَيْهَا بِنَاؤُهَا فِيهَا. اب دیکھو اس چھوٹی عبارت میں 3 ضمیر مؤنث لایا ہے. ضمیروں کا مرجع دیکھ لو کہاں لوٹنے والی ہے، پھر پتہ چلے گا. فَيَلْزِمُ عَلَيْهَا یعنی اس علت کی بنا پر لازم آئے گا. علیہا پہلی جو ضمیر ہے وہ علت کی طرف لوٹاؤ. اس علت کی بنیاد پر لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ بناؤہا، ایو کا مبنی ہونا، فیہا اس حالت میں. ضمیروں کا مرجع پتہ چل گیا. علیہا والی ضمیر کہاں لوٹی؟ علت. ہاں، بناؤہا کی ضمیر ایو کی طرف لوٹاؤ، فیہا کی ضمیر حالت کی طرف لوٹاؤ. تو اگر آپ نے ایو محذوف کی طرف محتاج ہونے کو مبنی ہونے کی علت بنا دیا تو فَيَلْزِمُ عَلَيْهَا اس علت کی بنا پر ایو اس دوسری حالت میں بھی مبنی ہونا لازم آئے گا. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ہاں. ایو مبنی ہونے کی وجہ اگر محذوف کی طرف محتاج ہونے کو بنا دے تو ایو تو ہر صورت میں مبنی ہونا چاہے، کیونکہ صدر صلہ جہاں جہاں پہ حذف ہو اس کی طرف محتاج ہے نا. ایو محذوف کی طرف محتاج ہے معنی پورا کرنے کے لیے. علی ان بعضهم قال به قیاسا. اس کے علاوہ بعض علماء نے ایو مبنی ہونے کا کہا ہے قیاساً، یعنی اس حالت کو دوسری حالتوں پر قیاس کرتے ہوئے ایو کو تمام حالتوں میں مبنی ہونے کا کہا ہے. نقلہ الرزی، اور یہ بات جناب رزی نے نقل کیا. تو بعض علماء کہتے ہیں ایو کے چاروں حالت میں مبنی ہونے چاہے، اور بعض علماء چاروں حالتوں میں معرب بناتے ہیں. اور یہاں مصنف نے آ کے 4 میں سے 1 میں معرب بنا دیا، باقی 3 میں مبنی قرار دیا. تو شارح صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ عدالت سے کام لیں تو ایو کو یا ہر حالت میں معرب بنانا چاہے یا ہر حالت میں مبنی بنانا چاہے. صورتوں کو الگ الگ بتانا غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ایک صورت میں معرب کیوں بنا دیا؟ اگر مبنی ہونے کی وجہ محذوف کی طرف محتاج ہونے کو بنیاد بنا دے تو ہر صورت میں ایو محذوف کی طرف محتاج ہے یا صلے کی طرف محتاج ہے. ایو میں جو شباہت افتقاری ہے وہ ہر صورت میں ہے. تو فقط ایک صورت کو کیوں معرب بنا دیا؟ ایک صورت میں کیا رکھا ہے جس وجہ سے اس کو معرب بنا دیا؟ کوئی وجہ نہیں ہے. بات واضح ہو چکی ہے یا نہیں سمجھا؟ بس سمجھ میں آیا یا نہیں آیا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اب ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، اس وجہ سے زیادہ اس کو نہیں رگڑ لیں گے. زیادہ رگڑ لیا تو پھر جو سمجھ میں آیا ہے وہ بھی بھول جائے گا. ہاں آگے بڑھیں گے. ایو کو بعض علماء نے مطلقاً تمام صورتوں میں کیا بنا دیا؟ مبنی قرار دیا. اور آگے بتا رہے بعض علماء نے تمام صورتوں میں معرب بنا دیا.
مصنف نے کیا کیا تھا، ایک صورت میں معرب، باقی 3 صورتوں میں مبنی بنا دیا۔ شارح صاحب مصنف کی اس تقسیم کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ایو کو معرب بنانا ہے تو ہر حالت میں معرب بناؤ، مبنی بنا رہے تو ہر حالت میں مبنی بناؤ، بس ایک صورت میں معرب کیوں بنا دیا؟ وَهُوَ يَرُدُّ نَفْيَ الْمُصَنِّفِ فِي الْكَافِيَةِ الْخِلَافَ فِي إِعْرَابِهَا حِينَئِذٍ۔ اب یہاں پہ شارح صاحب مصنف پر پھر حملہ کر رہا ہے، مصنف پر اشکال کر رہا ہے کہ مصنف نے یہ دوسری حالت میں ایو معرب ہونے میں اختلاف کو نفی کیا، یعنی ایو کی ایک حالت معرب ہے، اس کے معرب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کہا۔ کتاب کافیہ میں کہا تمام علماء اتفاق ہے ایو اگر اضافہ نہ ہو، صدر صلہ حذف ہو تو معرب ہے، معرب ہونے پر اتفاق ہے۔ تو شارح کہہ رہے کہ مصنف کا یہ بات غلط ہے، مصنف کی نفی خلاف والی بات درست نہیں ہے، کیونکہ بعض علماء نے ایو کو ہر حالت میں مبنی بنا دیا ہے، تو اختلاف تو ہو گیا نا۔ مصنف نے کتاب کافیہ میں اختلاف کو نفی کیا ہے، یعنی لا خلاف، کوئی اختلاف نہیں ہے کہا، تو شارح کہہ رہے کہ مصنف کی بات درست نہیں ہے کیونکہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ ہوا یعنی یہ قول رضی نے جو بات نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے ایو کو ہر حالت میں مبنی قرار دیتے ہیں، یہ بات یرد نفی المصنف فی الکافیہ الخلاف فی اعرابها، کہ ایو دوسری حالت میں معرب ہونے کے بارے میں اختلاف کے نفی کو رد کرتا ہے۔ مصنف نے نفی کیا فی الکافیہ، کتاب کافیہ میں کیا نفی کیا؟ الخلاف فی اعرابها، ایو کے معرب ہونے میں اختلاف کو نفی کیا، حین اذن، اس صورت میں، حین اذن سے مراد یعنی ایو اضافہ نہ ہوا ہو، صدر صلہ حذف ہو، اس صورت میں مصنف نے کتاب کافیہ میں کہا ہے تمام علماء اتفاق ہے ایو معرب ہے۔ تو اتفاق ہوا یا نہیں ہوا؟ کیسے اتفاق ہوا؟ بعض علماء نے مبنی بنا دیا ہے تو اتفاق ہوا کیا؟ اتفاق تو سب ایک بات کہنے کو اتفاق کہتے ہیں نا، اتفاق کا مطلب یعنی کوئی مخالفت نہ کرے، یہاں تو مخالفت ہو گئی ہے، بعض علماء نے مبنی بنا دیا ہے، بعض نے معرب بنا دیا ہے، تو اختلاف ہو گیا یا اتفاق ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا ہے۔ اسی لیے مصنف نے کتاب کافیہ میں کہا کوئی اختلاف نہیں ہے کہا، یعنی اختلاف کو نفی کیا، تو شارح کہہ رہے کہ یہ نفی اختلاف والی بات درست نہیں ہے، اختلاف موجود ہے، اختلاف نفی نہیں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم بناؤها علی الضم، ایک اور سوال پیش آتا ہے، چلو آپ نے مبنی بنا دیا ایو کو، تو مبنی بر ضمہ کیوں قرار دیا؟ ایو کیوں کہہ رہے؟ مبنی بر فتحہ، مبنی بر کسرہ، مبنی بر سکون کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ مبنی میں اصل قانون کیا ہے؟ والاصل فی المبنی ان یسکن، مبنی بر ساکن ہونا چاہیے، تو یہاں ایو تو مبنی بر ساکن نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایو میں یا ساکن ہے، 2 یا ہے نا، ڈبل یا ایو، تو اگر آخر میں بھی ساکن دے تو التقاء ساکنین ہو جائے گا، ساکن تو نہیں کر سکتے۔ تو حرکت دینے کے صورت میں فتحہ کیوں نہیں دیا؟ ایہ کیوں نہیں پڑھا؟ ایہ کسرہ کیوں نہیں دیا؟ ایو ضمے پر مبنی کیوں قرار دیا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دے رہے شارح صاحب۔ ثم بناؤها، پھر ایو کا مبنی ہونا، علی الضم، ضمے پر مبنی ہونا، لشبہہا بقبل و بعد، ایو قبل اور بعد کے ساتھ شباہت رکھنے کی وجہ سے ہے۔ قبل اور بعد کو ظروف غایات کہتے ہیں، ظروف غایات اور ان کے مضاف الیہ حذف ہوتے ہیں، اسی طرح ایو کا مضاف الیہ بھی حذف ہو گیا ہے، اس لیے قبل اور بعد کے ساتھ شباہت کی وجہ سے مبنی بر ضمہ قرار دیا گیا۔ لأنه حذف من كل واحد ما يبينه، کیونکہ ایو اور قبل و بعد میں کیا شباہت ہے؟ شباہت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک سے اس چیز کو حذف کیا گیا ہے جو اس کو بیان کرنے والی چیز ہے، یعنی مضاف الیہ مراد ہے۔ ایو کا مضاف الیہ بھی حذف ہو گیا، قبل کا بھی حذف ہوتا ہے، بعد کا بھی حذف ہو جاتا ہے، تو مضاف الیہ حذف ہونے میں ایو کس کے ساتھ شباہت ہے؟ قبل اور بعد سے شباہت رکھتا ہے۔ قبل اور بعد مبنی بر ضمہ ہے تو ایو کو بھی مبنی بر ضمہ قرار دیا گیا ہے۔
ثم بنا وہا پھر ایو کا مبنی ہونا علی الضم ضمے پر لشبہہا بقبل و بعدہ ایو قبل اور بعدو سے شباہت رکھنے کی وجہ سے ہے لأنہ شان یہ ہے یہ لأنہ ضمیر شان یہ ہے کہ حذف من کل واحد ما یبینہ کیونکہ ان میں سے ہر ایک سے اس چیز کو حذف کیا گیا جو اس کو بیان کرنے والے ہیں مبنی مرانی یبینہ اس کو بیان کرنے والی چیز مضاف الیہ مراد ہے مضاف الیہ مضاف کو بیان کرنے والا ہے تو ما یبینہ حذف ہونے میں ایو قبل و بعدو سے شباہت رکھتا ہے ومثال بنائہا فی الحالۃ الرابعۃ قراءۃ الجمہور اور چوتھی حالت میں مبنی ہونے کی مثال چوتھی حالت میں ایو اضافہ ہو اور صدر صلہ حذف ہو یہ والی صورت تھی چوتھی صورت اس دن ہم نے 4 صورتوں کو بورڈ پر لکھ کر آپ کو بتا دیا تھا ایو کی چوتھی حالت مضاف الیہ حذف نہ ہو اضافہ ہوا ہو اور صدر صلہ حذف ہو گیا ہو اس صورت میں ایو مبنی ہے اس کی مثال قرآن کی آیت موجود ہے قرآن کی آیت میں ایو کو مبنی پڑھا گیا ہے ومثال بنائہا فی الحالۃ الرابعہ چوتھی حالت میں ایو مبنی ہونے کی مثال قراءۃ الجمہور اکثر قاریوں کی قراءت ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا یہ سورہ مریم کی آیت ہے میرے خیال میں اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ثم پھر لننزعن ہم ضرور کھینچیں گے نکالیں گے کھینچ کے نکالیں گے من کل شیعتن ہر گروہ سے شیعہ کا معنی گروہ کا معنی ایہم اشد علی الرحمن عتیا ان میں سے اپنے پروردگار کے کون سا شخص زیادہ نافرمان ہے عتی معنی نافرمان کہتے ہیں تو ان میں سے جو نافرمان ہے نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی میں جو سخت ہوں گے اس کی گردن پکڑ کے باہر نکالیں گے یہ آیت کا ترجمہ ہے اب شاید مثال ایہم میں ہے ایہم یہ ایو موصولہ ہے ہم مضاف الیہ ہے ایو مضاف ہم مضاف الیہ اور اس کا صلہ کیا ہے اشد علی الرحمن تو اشد اصل میں کیا ہے ہوا اشد ہے ہوا صدر صلہ حذف ہو گیا ہوا مبتدا اشد خبر پھر مبتدا خبر جملہ اسمیہ صلہ ہو جائے گا ایو کا تو اس صورت میں کیا ہوا ہے ایو کو مبنی بر ضمہ قرار دیا ہے اگر ایو مبنی نہ ہو تو ایہ منصوب پڑھنا چاہے کیونکہ یہ ننزعن کے لیے مفعول ہے ننزعن فعل فاعل ہے ایہم مفعول ہو تو ایہ پڑھنا چاہے معرب ہونے کی صورت میں تو ایہ نہیں پڑھا ایو پڑھا ہے مبنی بر ضمہ پڑھا کیونکہ یہاں ایو کو اضافہ ہوا ہے اور صدر صلہ حذف ہو گیا ہے اگر ایو اضافہ نہ ہو صدر صلہ حذف ہو تو مصنف نے کیا کہا تھا معرب بنا دیا تھا ایون کما و اعربت ما لم تضف و صدر وصلها ضمیر حذف اگر ایو اضافہ بھی نہ ہو صدر صلہ بھی حذف ہو جائے اس صورت میں تو معرب ہے اب یہاں تو مبنی ہونا چاہیے کیوں مبنی ہونا چاہیے کیونکہ ایو اضافہ ہوا ہے ایو مضاف ہے ہم مضاف الیہ ہے اور ہوا اشد ہے اصل میں ہوا محذوف ہے ہوا کو ضمیر عائد کہتے ہیں اور اس کا نام صدر صلہ بھی ہے صدر کا معنی پتہ ہے صدر یعنی شروع آغاز صلے کا جو شروع میں بیٹھا ہوا ہے صدارتی کرسی پر جو ضمیر بیٹھی ہے اس کو حذف کیا گیا ہے اور ایو کون سا ایو ہے ایو موصولہ ہے ایو کے 5 اقسام میں سے یہ ایو 4 اقسام ہے ایو کے ان میں سے یہ موصول والا ایو کی بات کر رہے ہیں اور ایو موصولہ ہے وَبَعْضُهُمْ كَالْخَلِيلِ وَيُونُسَ أَعْرَبَ عَيًّا مُطْلَقًا بعض علماء نحویین جیسا کہ 2 شخصیات کا نام لیا جیسا کہ خلیل نحوی اور یونس نحوی ہے انہوں نے ایو کو مطلقاً معرب قرار دیا ہے مطلقاً کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے ایو کے چاروں حالت میں ایو کے چار حالات میں معرب قرار دیا وَإِنْ أُضِيفَتْ وَحُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا اگرچہ ایو اضافہ ہوا ہو اور اس کا صدر صلہ حذف ہو پھر بھی ایو معرب ہے ایو میں مبنی ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے تو یہاں تک ایو کے بارے میں 3 اقوال سامنے آئے ہیں
مصنف نے کہا ایو کے 4 میں سے ایک صورت میں معرب ہے، 3 صورتوں میں مبنی ہے۔ بعض علماء نے ایو کے 4 حالتوں میں مبنی قرار دیا ہے، اور تیسرا قول کیا ہوا، ایو کو بعض علماء نے تمام صورتوں میں معرب بنا دیا۔ ہاں، یہ 3 اقوال ایو کا خلاصہ ہے، خلاصہ اقوال 3 ہو گئے۔ اب آیت میں دیکھو، آیت میں وَإِنْ اُضِیفَتْ اضافہ ہوا، وَصَدْرُ صِلَتِهَا اس کا صدر صلہ حذف ہو گیا، اس صورت میں بھی معرب ہے۔ تو خلیل سے پوچھتے ہیں جناب خلیل آپ بتاؤ یہاں پہ ایو کو ضمہ کیوں دیا؟ اگر ایو معرب ہے تو ایہ پڑھو نا، ایہ ننزعہ کا مفعول ہے، مفعول تو نصب آنا چاہیے۔ تو انہوں نے تاویل کیا ہے کہ یہاں حکایت کے طور پر ایو ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، ورنہ اصل میں نصب آنا اس کا قانون ہے۔ وقد قرئ شاذا فی الآیۃ السابقہ بالنصب، اور کبھی کبھار شاذ بطور شاذ یعنی 1-2 قاریوں نے اس آیت میں نصب کے ساتھ بھی پڑھا ہے، ایہ پڑھا ہے، ایہم اشد پڑھا، تو جب نصب دیا تو معرب ہو گیا۔ وَأُوِّلَتْ قَرَاءَةُ الضَّمِّ عَلَى الْحِکایہ، اور ضمہ والے قراءت کو حکایت پر تعویل کی گئی ہے۔ حکایت سے مراد یعنی نقل قول، کسی قول کو نقل کرنا، اصل میں ایک چیز تقدیر رکھا ہے، یعنی الذی یقال فیہ ایہم اشد علی الرحمن، اس طرح یقال تقدیم رکھتے ہیں، یقال فعل مجہول ہے، اور اس کے بعد ایو کو اس قال یقول کا مقول بناتے ہیں، قال یقول کا مقول حکایت کہلاتے ہیں، تو حکایت کے طور پر ضمہ پڑا ہے، ورنہ یہ مبنی نہیں ہے۔ وَأُوِّلَتْ یعنی تعویل کی گئی ہے، قراءۃ الضم علی الحکایہ، ضمہ والے قراءت کو حکایت پر تعویل کی گئی ہے۔ ای الذی یقال فیہم ایہم اشد، اصل آیت کا محذوف یہ ہے کہ الذی ایو کا معنی ہے، ایو بمعنی موصول ہے تو الذی ہوگا، یقالو تقدیم رکھیں گے، یقالو کہا جاتا ہے فیہم ان لوگوں کے بارے میں، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ ان میں سے کون اپنے رب کے شدید نافرمان ہے، شدید نافرمانی کرنے والا ہے، وہ کون ہے اس کو گردن سے یا کان سے ناک سے اس کی پیشانی سے پکڑ کے باہر نکالیں گے۔ وفی ذا الحذف ای حذف الصدر الصلہ الذی هو الآیت عین غیر عین من بقیت الموصولات یکتفی، اب صدر صلہ حذف کرنا ایو میں تو ثابت ہو گیا، ایو میں صلے کے جو شروع والا ہے وہ حذف کرتے ہیں، لیکن دوسرے موصولات میں بھی ایو کی طرح حذف کرنا درست ہے، اما اس میں شرط ہے، ایو میں کوئی شرط نہیں ہے، باقیوں میں شرط ہے۔ وفی ذا الحذف اس حذف کرنے میں، اس حذف سے مراد کیا ہے، اے حذف صدر صلہ صدر صلہ حذف ہونے میں، الذی هو الآیت وہی صدر صلہ آیت بھی ہے، آیت یعنی پلٹنے والی ضمیر ہے، اس حذف ہونے میں عین غیر عین یکتفی، غیر ایو کی پیروی کرے گا، عین یہ مفعول ہے، عین غیر عین یعنی دوسرے ایو کے علاوہ دوسرے موصولات ایو کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اے من بقیت الموصولات عین غیر عین، غیر عین سے کیا مراد ہے، من بقیت الموصولات باقی موصول، مثلا الذی ہے، اللتی ہے، اللذانی ہے، یہ سارے موصولات ایو کی پیروی کرے گا، یکتفی کا معنی ہے یتبعو، ولیکن بشرط لیس فی عین، اما غیر ایو میں صدر صلہ حذف ہونا ایک شرط کے ساتھ ہے، لیس فی عین وہ شرط ایو میں نہیں ہے، غیر ایو میں شرط ہے، وہ کیا ہے، اشار الیہ بقولہ، اسی شرط کی طرف مصنف نے اپنے قول سے اشارہ کیا، یستطل وصل اگر صلہ لمبا ہو جائے، اے یوجد طویلا، یستطل وصل کا معنی ہے صلہ لمبا اور طولانی ہو جائے تو حذف کرنا ہے، نہ ہو مثال قرآن کی آیت کی مثال دیتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وَهُوَ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے، معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ اور زمین میں بھی معبود ہے، تو یہاں پہ صدر صلہ حذف ہو گیا ہے،
الذی موصول ہے یا نہیں ہے؟ فی السماء الہ اصل میں کیا ہے؟ الذی ہوا فی السماء الہ ہے. یہاں پہ ایک ہوا ضمیر حذف ہے. وہ ضمیر کیا ہے؟ صدر صلہ اور عائد ہے. عائد یعنی پلٹنے والی ضمیر ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹتی ہے، اور صلے کے آغاز میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس کو صدر بھی کہتے ہیں. آیت کا ترجمہ شاید مثال سمجھ میں آیا. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، فی السماء الہ جو آسمان میں معبود ہے، وفی الارض الہ اور زمین میں معبود ہے. الہ کا معنی معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے. وَإِن لَمْ يُسْتَطَ الْوَصْلُ، اگر موصول لمبا نہ ہو تو فَالْحَذْفُ لِلْعَائِدِ نَظْرٌ أَيْ قَلِيلٌ، اس وقت صدر صلہ کا حذف کرنا کم ہے. نظر کا معنی قلیل، کم ہے، زیادہ حذف نہیں ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. کا قولی ہی، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، مَن یُعْنَ بِالْحَمْدِ لَا يَنْطِقْ بِمَا سَفَحَ وَلَا يَجِدْ عَنْ سَبِيلِ الْحِلْمِ وَالْكَرَمِ. ولا یحد ہے یا یجد ہے، یحد ہے، ہا ہے، جیم نہیں ہے. ولا یحد، یحد روگردانی کرنے کے معنی. شاعر فرماتے ہیں من یعنی بالحمد، جو حمد اور ستائش اور تعریف کا قصد کیا جائے، لا ینطق بما سفہ، جو فضول اور بیوقوفانہ باتیں نہ کرے. جو بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں نا، اس کی کوئی حمد نہیں کرے گا، کوئی ستائش نہیں کرے گا، بلکہ اس کی مذمت کرے گا. جو زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ بیوقوفانہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، تو کم باتیں کرنا چاہے، اور جو بات کرے گا وہ معقول بات کرنا چاہے، کام کی بات کرو. ولا یحد عن سبیل الحلم والکرم، اور وہ شخص حلم، یعنی حلم کا معنی تواضع کا معنی، بردباری اور کرم کے راستے سے نہیں ہٹے گا. یعنی ہمیشہ حلم و کرم پر عمل کرے گا اور اچھی باتیں کرے گا. اس کی حمد کی جائے گی. حمد کے معنی ستائش کرنا، تعریف کرنا. تو تعریف ان لوگوں کی جاتی ہے جو ان اچھے اخلاق کے حامل ہو. اما بیوقوفانہ باتیں کرے اور حلم بھی نہ ہو، کرم و سخاوت بھی نہ ہو، تو ان لوگوں کی کوئی بھی تعریف نہیں کرے گا، ہر کوئی مذمت کرے گا. تو یہاں پہ شاعر نے حذف کیا، صدر صلہ حذف کیا. من یعنا، دیکھو من موصولہ ہے، من موصولہ ہے، موصولات مشترک میں سے من ہے. اب یہاں پہ اصل میں بما ہوا صفح تھا، لا ینطق بما، صفح میں شاید مثال ہے، اور یہاں پہ ہوا کو حذف کیا. اور ہوا حذف کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں صلہ لمبا بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے غیر ایو میں حذف کے لیے شرط رکھا تھا نا، وہ کیا تھا؟ لمبا ہو جائے. یہاں تو کوئی لمبا بمبا نہیں ہے. لمبا نہ ہونے کے باوجود شاعر نے ہوا کو حذف کیا ہے. ای بما ہوا صفحن و ابو ای امتنع النحات من تجویز ای یختزل ای یقطع. اب کہاں تک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھو یہ بحث، اب موصولات کے بحث کل مکمل کرنا ہے. کل اس کو مکمل کر سکتے ہیں تو یہیں پہ رک جائیں گے، ورنہ تھوڑا آگے بھی بڑھنا پڑے گا. کل کا درس لمبا ہو جائے گا اس لحاظ سے. ہاں کل مکمل کرنا ہے، پھر آگے ایک درس نہیں ہو جائے گا. دیکھو میں آپ سے وعدہ لے کر یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں. وصلی اللہ علی محمد.